السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کا مضمون شروع ہے. میرا نام ڈاکٹر محمد انور اور ہم کنٹینیو کر رہے ہیں تھیوریز آف کلاس اینڈ اسٹریٹیفیکیشن کو. پچھلی دفعہ کارل مارکس کی تھیوری کو ہم نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کارل مارکس کی تھیوری جو ہے وہ کانفلکٹ اسکول میں آ رہی ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم نے دو تھیورسٹ کے نام لیے تھے. کارل مارکس کے ساتھ دوسرا جو تھا میکس ویبر کا نام تھا. تو آج ہم میکس ویبر کی تھیوری جو ہے اس کو آگے چلاتے ہیں. میکس ویبر کی اپروچ جو ہے سوشل کلاس کے حوالے سے دیکھیں تو اس نے انفیکٹ جو مارکس نے کہا اس کے اوپر اپنی تھیوری کو بلڈ اپ کیا. مارکس نے تو سیدھی سیدھی بات کی کہ دیر آر ٹو کلاسز, کیپٹلسٹ کلاس ہے اینڈ دا پرولیٹیریٹ کلاس ہے. کیپٹلسٹ کو اس نے ایک لفظ بورجوازی کا بھی اس نے استعمال کیا. لیکن مارکس جو ویبر ہے وہ اس سے ذرا آگے چلتا ہے. وہ یہ ڈفر نہیں کر رہا اس سے اس لحاظ سے کہ جو مینز آف پروڈکشن ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے یا پراپرٹی جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو اہمیت وہ ضرور دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ اور بہت ساری باتیں لے کر آتا ہے. تو آج لیٹس پروسیڈ آن دیٹ اینڈ سی کہ اس میں آگے کیا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ ویبر بلٹ ہز اپروچ ٹو اسٹریٹیفیکیشن آن دی انالیسز ڈیولپڈ بائی مارکس. اور ظاہر ہے کہ مارکس کا انالیسز تو ریپیٹ کرنے والی بات ہے. مارکس کا انالیسز تو صرف یہی ہے کہ دیر آر اونلی ٹو کلاسز اور وہ کلاسز کا جو بیسس ہے وہ اونرشپ آف دی پراپرٹی ہے. اور اس طرح سے اس کے جو اونرشپ کے بیسس پہ جو بات کر رہا ہے تو ایسے کہہ رہا ہے کہ یہ جیسے دو پولز ہیں. سو دس از مور لائک ٹو پولز کہ ایک اینڈ پہ ہے دوسرا دوسرے اینڈ پہ ہے اینڈ دے آر اپوزنگ ٹو ایچ ادر, دے آر اپوننٹس ٹو ایچ ادر. اینڈ دیٹس وائی ہی سیڈ کہ اس سسٹم کے اندر ہی جو کانفلکٹ ہے وہ ان بلٹ ہے. تو وہ بائی پولر کی بات کر رہا ہے لیکن ویبر نے اس سے آگے بات کی ہے کہ اٹس ناٹ سمپلی بیسڈ آن دیٹ پرٹیکولر تھنگ, دیر آر ادر ڈائمینشنز وچ ہیو ٹو بی لکڈ انٹو دیٹ. سو مارکس آف پولرائزڈ کلاس ریلیشنز, ویبر ڈیولپڈ ملٹی ڈائمینشنل ویو آف سوسائٹی. تو جیسے میں نے کہا کہ مارکس نے تو صرف دو کلاسز کی بات کی ہے اور ان کلاسز کا جو مین ڈٹرمننگ فیکٹر ہے وہ اونرشپ آف پراپرٹی ہے. مارکس کے بعد اتنی چیز جو ہے ویبر ایکسیپٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں جی دیٹ از دیئر, وی ڈونٹ ڈس ایگری ود دیٹ. اس کو اس نے کلاس کا جو کانسیپٹ تھا ہی ایکسیپٹڈ لائک دیٹ. لیکن یہ اس نے ویبر نے یہ کہا کہ کلاس کی ڈٹرمنیشن میں دس از ون ڈائمینشن, دیر آر ادر ڈائمینشن ایز ویل. اس لیے ہمیں ان ڈائمینشنس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلاس کی ڈٹرمنیشن میں پراپرٹی کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہیں. پراپرٹی ہی ایکسیپٹس کہ یس پراپرٹی از ویری امپورٹنٹ, لیکن پراپرٹی کے علاوہ بھی ایسی چیزیں ہیں, ایسی ڈائمینشنز ہیں, ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ کسی شخص کو کسی ایک کلاس میں یا کسی رینک میں ڈال سکتے ہیں. تو وہ ادر ڈائمینشنز کیا ہیں؟ لیٹس لک انٹو دوز. سو اکارڈنگ ٹو ویبر کلاس از دا بیسس آف سوشل اسٹریٹیفیکیشن. یس ہم نے یہ ڈسکس کیا, بہت ڈیٹیل سے کیا. بٹ اٹ از آلسو شیپڈ بائی اسٹیٹس اینڈ پاور. دی تھری پروڈیوس نمبر آف پوزیشنس. اس نے یہ کہا کہ یس وی ایکسیپٹ
that property is one dimension, but that produces only two classes as said by Karl Marx. Then he disagrees from here on کہ بھائی کلاسز جو ہیں وہ دو ہی نہیں ہو سکتی, کلاسز دو سے زیادہ ہو سکتی ہیں, دو کی بجائے تین ہو سکتی ہیں, پانچ ہو سکتی ہیں, سات ہو سکتی ہیں. اٹ ڈپینڈز ہاؤ ڈو وی ٹرائی ٹو ڈیوائڈ سوسائٹی انٹو ڈفرنٹ گروپس اور ڈفرنٹ لیئرس. آپ دو لیئرز بنا رہے ہیں یا چار بنا رہے ہیں یا چھ بنا رہے ہیں, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آن مینی ادر فیکٹرس. اور دو فیکٹر جو اس نے اور اس میں ایڈ کیے وہ تھا اسٹیٹس, اور تیسرا جو اس نے ایڈ کیا اسٹیٹس کے بعد اس نے پاور کی بات کی. اسٹیٹس کے ساتھ پریولیج کی بات آ رہی ہے, اور جو پاور کی بات آ رہی ہے اس کے ساتھ اس نے ایک لفظ پارٹی کا بھی استعمال کیا. تو جو اسٹیٹس ہے, اسٹیٹس کی وجہ سے بھی کسی کی جو کلاس جو ہے وہ بن سکتی ہے. اب اسٹیٹس کے متعلق اگر ہم مارکس کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ اسٹیٹس کا ڈٹرمننگ فیکٹر جو ہے وہ پراپرٹی ہے. یہاں پر جو ہے وہ ویبر اس سے ڈس ایگری کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے, پراپرٹی کین بی اے فیکٹر بٹ دیٹ از ناٹ دی اونلی فیکٹر جس کے بیسس پر کسی کا اسٹیٹس بن سکتا ہے. اور اگلی جو بات اس نے پاور کی, اب پاور جو ہے دیٹ اٹ سیلف گیوز a particular rank to an individual in the hierarchy of positions in the society. Therefore, ان کی ہم ڈیٹیل آگے دیکھتے ہیں, لیکن یہاں صرف اتنی بات کہنے والی ہے کہ ویبر نے کہا کہ اٹ از اے ملٹی ڈائمینشنل کائنڈ آف ایشو, اور اٹ از ناٹ سمپل سو سمپل کہ یہ دو ہی کلاسز کی بات ہے. اٹ از اے کمپوزٹ کائنڈ آف سچویشن, اور اس کمپوزٹ سچویشن میں پراپرٹی کے علاوہ اسٹیٹس اور پاور جو ہے یہ اہم رول پلے کرتے ہیں. تو ایک طرح سے انسٹیڈ آف فوکسنگ اونلی ون فیکٹر دیٹ از پراپرٹی, ویبر از فوکسنگ آن تھری فیکٹرس, اور ان تین میں یہی ہے کہ ایک پراپرٹی ہے, دوسرا اسٹیٹس ہے, اور تیسرا جو ہے وہ پاور ہے. اس طرح سے ہی از ٹاکنگ اباؤٹ, لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ بائی پولر کائنڈ آف سوسائٹی, let society be considered as having multiple social classes in the society, اور وہ multiple social classes کے لیے اس نے یہ آگے دو فیکٹر جو ہیں اس میں انٹروڈیوس کیے. Now he tries to focus on the second aspect or second factor which contributes to the determining of somebody's position in the society. So property اپنی جگہ پر ہے, but he talks about status. Now what is status? Status according to Weber is a social honor or prestige accorded to an individual. A prestige, an honor being accorded to an individual. آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کسی کی پرسٹیج جو ہے, جو آنر ہے, وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یو ایز اے اسٹوڈنٹ مائٹ بی ہیونگ اے سرٹن status, certain honor in your society, amongst your colleagues or amongst your fellows. Your family must be having some kind of status. تو یہ status جو ہے کیا یہ صرف پراپرٹی کی وجہ سے ہے یا اس میں کوئی اور فیکٹرز بھی آ رہے ہیں؟ اب ویبر سمپل بات وہ کر رہا ہے کہ اسٹیٹس جو ہے دس از اے بیسس آف پٹنگ سم باڈی ایٹ اے پرٹیکولر رینک، اور یہ آنر جو ہے، یہ پرسٹیج جو ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ کون سے اور فیکٹرز ہیں جو کہ could be considered as instrumental in giving a particular rank or an honor or a prestige in the hierarchy of statuses. آپ کو پتہ ہے کہ
when we were trying to measure the social class, اس میں ہم نے 3 باتیں کی تھیں. ایک سبجیکٹو اپروچ تھی, دوسری ریپوٹیشنل تھی, اور تیسری آبجیکٹو تھی. اس آبجیکٹو اپروچ میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے بہت سارے فیکٹرز اس میں انکلوڈ کیے تھے. اس میں پراپرٹی ایک تھا, لیکن پراپرٹی کے ساتھ ایجوکیشن تھی لوگوں کی, ایجوکیشن کے ساتھ ان کا آکیوپیشن بھی تھا. آئی تھنک یہ جو ویبر بات کر رہا ہے یہاں اسٹیٹس کی, یہ انفیکٹ اس قسم کے فیکٹرز کی بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اسٹیٹس ملتا ہے, کہ پراپرٹی نہ ہونے کے باوجود پیپل مائٹ بی ہیونگ highly honorable kind of position, people might be enjoying certain privilege, certain respect in the hierarchy of a social stratification. So that is how we look at that. You can look around and you can see کہ آپ اس کو کیسے انالیسس کرتے ہیں, یا پاکستان کی سوسائٹی میں ہم پراپرٹی کے علاوہ اور کن فیکٹرز سے کسی کی عزت میں اضافہ ہوتا دیکھ سکتے ہیں یا اضافہ کر سکتے ہیں, یا کس بیسس پہ ہم کسی کو عزت دیتے ہیں. تو دیٹ از ون ڈائمینشن آن وچ ویبر از ٹرائنگ ٹو فوکس, اینڈ he has really dealt it in a very interesting kind of manner, and let us look at that. So according to Weber, class divisions derive not only from control of means of production but also from economic differences which have nothing directly to do with property. Of course he talks about class divisions, اور کلاس ڈویژن میں اس نے ہی ایگریز ود مارکس کہ جی پراپرٹی جو ہے دیٹس دیئر, ویلتھ جو ہے وہ اٹس دیئر, لیکن کسی کی جو اسٹیٹس ہے وہ پراپرٹی کے علاوہ اور فیکٹرز بھی ہیں جس کی وجہ سے ان کو اسٹیٹس مل سکتا ہے. تو ہی از موونگ اوے, مے بی اب یہ اور جو چیزیں ہیں مے بی دیز آر ناٹ دیٹ material kind of things, maybe these have to do something which are the qualifications of the person, the credentials of the person, the work which a person is doing. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ کسی کو اسٹیٹس دیتی ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ پراپرٹی کی وجہ سے اسٹیٹس بنے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک اسٹیٹس کی وجہ سے پراپرٹی کا اونر بھی ہو جائے. سو اٹ مے ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز, جس کو کہتے ہیں ون وے اسٹریٹ نہیں ہے, اٹ کوڈ بی دی ادر وے ایز ویل. سو دیٹ از ہاؤ دا ویبرین جو اپروچ ہے اس میں اس نے یہ بات کی ہے کہ اسٹیٹس جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور آگے دیکھیں کہ اس نے بہت انٹرسٹنگ طریقے سے اس کو آگے ہینڈل کیا ہے. ادر سورسز آف اکنامک ڈفرینس, اسکلز اینڈ credentials that affect the job obtainability. The skills and the credentials, the qualifications. اب یہ qualifications جو ہیں اس کے خیال میں ڈٹرمن کرتی ہیں اس کا اسٹیٹس. اب یہ اسکلز اینڈ qualifications کے لیے the person has to make an investment in education to get the skill. ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی کسی کی ایجوکیشن زیادہ ہے اتنا اس کا ہم سمجھتے ہیں اس کو آنر زیادہ کیا جاتا ہے. اس کے چانسز ہیں کہ اس ایجوکیشن کے بیسس پہ ہی could go for certain occupations جس میں اگین اس کو ریمونوریشن بھی زیادہ ملتا ہے, اور اس آکیوپیشن کی ریپوٹیشنل رینکنگ جو ہے وہ کافی اونچی چلی جاتی ہے, اور اس ریپوٹیشن کے بیسس پر دا پرسن از گیٹنگ دیٹ کائنڈ آف اسٹیٹس. میں نے تو بہت دفعہ کہا کہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, اس کی ایجوکیشن ہے ٹھیک ہے, منیمم ہی از این ایم اے, دین ہی کوڈ ہیو ہائر qualifications ایز ویل, بٹ دین you can look at his occupational status as well.
if we rank order the occupations, تو اس رینکنگ میں پروفیسر کا جو آکوپیشن ہے اس کو ہم کہاں رکھتے ہیں. بٹ ان ٹرمز آف پراپرٹی ہی may not be having that much property, he may not be the owner of the means of production. اس لحاظ سے وہ شاید وہ ویری لو چلا جائے. اور ایک لفظ آپ کو میں یاد کراؤں تو جب ہم اسٹیٹس کی بات کر رہے تھے تو اس میں ایک لفظ آیا تھا اسٹیٹس انکنسسٹنسی کا. تو دس کین بی اے سچویشن آف اسٹیٹس انکنسسٹنسی کہ ایک لحاظ سے اس کا اسٹیٹس بہت اونچا ہے, دوسرے لحاظ سے اس کا اسٹیٹس اتنا اونچا نہیں ہے. Therefore, we look into these kind of status inconsistencies in the society. A particular vendor might be earning a lot more money compared with another occupation, لیکن وینڈر کے آکوپیشن کی رینکنگ دیکھیں تو ہمارے ٹیچنگ کے آکوپیشن کے مقابلے میں کافی ہمیں فرق نظر آتا ہے. تو اس لیے جو کلاسیفیکیشن ہم کرتے ہیں when we put people into different classes, تو property is not the only factor which could be the basis. تو ویبر نے یہ کہا کہ جو اسٹیٹس ہے that is an important, اور اس میں وہ بتا رہا ہے ادر چیزیں. ادر کون سی ہیں؟ اس نے اسکلس کی بات کی ہے, پروفیشنل کمپیٹنسی کی بات کی ہے, کوالیفیکیشن کی بات کی ہے, اور یہ وہ اسکلز ہیں جن کے بارے میں وہ آگے چل کر کہتا ہے کہ کیا ہم ان اسکلز کے بیسس پر اپنا روزگار ڈھونڈ سکتے ہیں. That's an important thing. Again, skills جو ہیں یا qualifications ہیں, within that there could be rank ordering. کیا ان کے بیسس پر ہم اپنا روزگار ڈھونڈ سکتے ہیں؟ کیا ان اسکلس کو ہم سیل کر سکتے ہیں؟ کیا ان اسکلس کی کوئی مارکیٹ ہے کہیں؟ اگر کوئی مارکیٹ ہے تو آبویسلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں اس کی مانگ ہے. مارکیٹ کی جب بات کرتے ہیں تو مارکیٹ میں آبویسلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. سپلائی ہے, ڈیمانڈ ہے, اور سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے بیسس پر آپ کو پتا ہے کہ اس کموڈٹی کی جو ہے وہ پرائس ڈٹرمن ہوتی ہے. تو ویبر نے کہا ہی بلیو دیٹ این انڈیویجولز مارکیٹ پوزیشن اسٹرانگلی انفلوئنسز ہز ہر لائف چانسز. That's an interesting kind of thing کہ skills ہیں, ان skills کی مانگ کدھر ہے؟ کیا ان skills کو ہم سیل کر سکتے ہیں؟ اور جب سیل کی بات کر رہے ہیں تو we immediately look into the market. اور لفظ یہاں پر آئے گا marketability کی کہ is it has that skill any demand in the market? Are we in a position to sell it in the market? یا what is the market capacity for that particular skill? تو میں جیسے بات کر رہا تھا کہ مارکیٹ کا تو یہ اصول ہے کہ اس میں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی ہم بات کرتے ہیں, ہم اس میں بائرز اینڈ سیلرز کی بات کرتے ہیں, اور پھر تیسری بات اس میں آتی ہے کہ کوالٹی آف دی کموڈٹی وچ از دیئر ان دا مارکیٹ. اب کوالٹی کیا ہے؟ جس اسکل کی بات کر رہے ہیں وہ اس کی کوالٹی کیا ہے, کتنی وہ سپلائی میں ہے, کتنی اس کی ڈیمانڈ ہے. اوکے, ایک اسکل ہے اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہو سکتی ہے اور سپلائی بھی بہت ہو سکتی ہے, اور سپلائی کم بھی ہو سکتی ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہو سکتی ہے. آبویسلی اگر ان میں فرق ہوگا تو وی ایکسپیکٹ تھیوریٹیکلی کہ اس کی جو مارکیٹیبلٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. تو ویبر کا کہنا یہ ہے کہ جو اسٹیٹس ہے دیٹ از ڈٹرمنڈ بائی دا اسکلز پیپل ہیو, the qualifications which they have, the credentials they have. So that is one thing, they possess it. And obviously آپ کو پتا ہے کہ لوگ جب اپنی qualifications کے لیے جاتے ہیں یا یہ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ انہوں نے کون سی qualification کے لیے جانا ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی لوگ سوچتے ہیں کہ اس qualification کے بیسس پر اگر میں نے روزگار ڈھونڈنا ہے تو وہ روزگار
کہ ملنے کے کتنے چانسز ہیں. یعنی ایک ہے کہ آپ نے کوالیفیکیشن فار دا سیک آف کوالیفیکیشن لی ہے, ایک ہے کہ نہیں آپ نے کوالیفیکیشن لی ہے کہ آپ اس کوالیفیکیشن کو یوز کریں گے فار پرپزز آف یور آکیوپیشن, اس سے آپ اپنی روزی کمائیں گے. تو آبویسلی نارمل حالات میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اس اسکل کا فیوچر کیا ہے. اب فیوچر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, ہم عام طور پر دیکھتے ہیں اچھا جی آج آئی ٹی کی آئی ٹی کے بارے میں بہت کچھ بات ہو رہی ہے, اور اس فریم ورک میں ہی ہو رہی ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہے, اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. اس ڈیمانڈ کہاں سے آ رہی ہے؟ obviously people who might be using that. اور اسی کو ہی ویبر نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ مارکیٹ کا ہے, کہ آپ نے جو اسکل لی ہے یا کسی شخص نے جس نے جو بھی اسکل حاصل کی ہے اس کی مارکیٹیبلٹی کیا ہے. اگر مارکیٹیبلٹی زیادہ ہے, اس کو اس کا ریمونریشن سروس دینے کے بعد زیادہ مل سکتا ہے, تو وی ایکسپیکٹ کہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, تو آبویسلی وی ایکسپیکٹ کہ میں بھی اس کو آنر, اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. تو اٹس ناٹ دا پراپرٹی اونلی وچ کین گیو دا اسٹیٹس ٹو این انڈیویجول. تو یہ جو اسکلز ہیں ان کے بیسس پر بھی لوگ جو ہیں could be rank ordered, کیونکہ پراپرٹی, اسکلز اور آکیوپیشن شاید یہ سارے انٹرلنکڈ ہیں. سو انسٹیڈ آف یوزنگ اونلی ون فیکٹر فار ڈیٹرمننگ the status of an individual, there could be multiple factors for determining the status of an individual. اور یہاں پہ بات ہو رہی ہے اس کے صرف qualification credentials کی. میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ skills جو credentials ہیں ان کے بیسس پہ اس نے اپنا occupation جو ہے وہ select کرنا ہے, اور وہ occupation جو ہے اس کی پھر رینکنگ کیا ہے. سو ایک تو کوالیفیکیشن کی رینکنگ ہے, ایک آکیوپیشن کی رینکنگ ہے. سو ود ان دی آکیوپیشن آف کورس پیپل مائٹ بی دیئر who are having different levels of educational qualification, different levels of professional qualifications, and also different levels of experiences, different levels of competencies as well. اور یہ سارے فیکٹر جو ہیں I think they contribute to the determining of a person's status. دو شخص ہیں, دونوں کی کوالیفیکیشن اگر ایک ہے لیکن ان کی کمپیٹنسی میں فرق ہے, ان کے ایکسپیرئنس میں فرق ہے, تو پاسبلی اگر ہم نے ان کو رینک آرڈر کرنا ہوگا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دا پرسن ہو از مور کمپیٹنٹ but other things remaining the same, more competent, he might be given higher status. So that is how we look at, and that is how Weber looks at کہ status کسی کو دینے کے لیے, honor کسی کو دینے کے لیے ہم اس کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کو دیکھتے ہیں, ہم اس کی کمپیٹنسی کو دیکھتے ہیں, ہم اس کے کریڈینشلز کو دیکھتے ہیں, ہم اس کے اسکلفلنس کو دیکھتے ہیں, اور ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ کیا ہے, مارکیٹیبلٹی کیا ہے, مارکیٹ میں اس کا بھاؤ کیا پڑتا ہے, اس کا مول کیا پڑتا ہے. جب ہم وہ سکلز حاصل کر رہے ہیں, obviously ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ فیوچر میں اس کی کیا ڈیمانڈ ہوگی, کہاں کہاں جا سکتے ہیں. کسی بھی جگہ آپ داخلہ لیتے ہیں تو وہاں سے پوچھتے ہیں کہ یار اس سبجیکٹ کا اسکوپ کیا ہے. جب اسکوپ کی بات کرتے ہیں تو اس اسکوپ میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ کیا ہے. اس مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ اچھا یار از اٹ اے ٹیمپرری کائنڈ آف فیز یا یہ پرماننٹ قسم کا فیز ہے. ہمارے بہت سارے ایسے آکیوپیشنز میں لوگ جاتے ہیں جو کہ ایمرج ہوتے ہیں جسٹ لائک اے ببل اینڈ دین دے برسٹ آؤٹ, بٹ دیر آر ادر آکیوپیشنز جس میں پرماننٹ قسم کی ڈیمانڈ چلتی ہے. تو دا پوائنٹ از دس کہ کوالیفیکیشن ہے, اس کوالیفیکیشن کی مارکیٹیبلٹی کیا ہے,
مانگ اس کی کیا ہے. That determines the remuneration for that. That determines the honor for that. اور اس پہ اصول ہمارے مارکیٹ کے ہی اپلائی ہوں گے, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اور کوالٹی کے, اور اس کے بیسس پہ وی ایکسپیکٹ سم کائنڈ آف ریمونوریشن. اور یہ ریمونوریشن جو ہے اس کا ارننگ ہے, اور دس از ہاؤ آل دیز فیکٹرز کنٹریبیوٹ ٹو دی ڈیٹرمننگ آف دی اسٹیٹس آف این انڈیویجول, اینڈ دیٹ از ہاؤ وی کوڈ rank order the qualifications, rank order the occupations, and then the general status of this individual in the social stratification which we are discussing. اچھا, اس میں ایک اور بات تھی جس کو لائف چانسز کی بات کی اس نے. اب لائف چانسز میں کیا ہے؟ لائف چانسز میں not many things. لائف چانسز میں سب سے بڑی جو بات ہے, the opportunities which an individual is going to come across during the course of his life. اب لائف چانسز میں امپلائمنٹ کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں, لائف چانسز میں اپنی اچھی ہیلتھ کے چانسز بھی ہو سکتے ہیں, لائف چانسز میں اس کی اپنی لیونگ سٹائل کی بات بھی ہو سکتی ہے. اسی لائف چانسز میں اگر لائیں تو شاید ویلتھ کی بات بھی ہم لا سکتے ہیں کہ اس آکیوپیشن میں جس میں وہ جائے گا, جس کی مارکیٹ ہے, تو اس میں کس قسم کا لائف سٹائل از ایکسپیکٹڈ ٹو بی فالوڈ بائی دیٹ انڈیویجول. سو دیٹ از ہاؤ ویبر ٹاکس اباؤٹ اسٹیٹس, اور دیٹ از ہاؤ ہی ٹاکس اباؤٹ دی مارکیٹیبلٹی. دیٹ از ہاؤ ہی سیز دا مارکیٹیبلٹی آف دی اسکل actually gives you some idea of the kind of life chances an individual is going to come across as a normal person in his life. So Weber also argued that marketability of one's qualification is another dimension that determines one's status or prestige. یہ پوائنٹ کافی مارکیٹیبلٹی کی کوالیفیکیشن کی بات ہو رہی تھی, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. لک ایٹ دی مڈل ایسٹ فار ایگزامپل, ہمارے کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں, تو وہ جاتے اس لیے ہیں کہ وہاں ان کی جو ڈیمانڈ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کس قسم کی اسکلز ہیں, اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. دوسری بات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہے, اس کے مطابق پھر ہم اپنی جو مین پاور ہے اس کو ان اسکلس میں ٹرین کرتے ہیں ان سچ اے وے دیٹ دے کوڈ گو اوور دیئر اینڈ گیٹ امپلائمنٹ ان دوز کنٹریز. اور اس قسم کی بات ہمارے ملک میں کافی ہوئی, یہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشنس میں ہوئی, جہاں پر ہم بہت ساری اسکلز اپنے مین پاور کو دینے کے بعد دین وی ٹرائی ٹو سینڈ دیم اوور دیئر. سو دیٹس مارکیٹیبلٹی, کہ کتنی کوالیفیکیشن کتنی ہے, اس کی ڈیمانڈ کیا ہے, اور اس کی سپلائی کتنی ہے. یہ ڈیمانڈ کیا ہے, سپلائی کیا ہے, اور اس کوالیفیکیشن کی کوالٹی کیا ہے. آئی تھنک دیٹ is very important for determining the honor or prestige or status of an individual. So that is where Weber talks about the status. اس اسٹیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پراپرٹی اس میں شامل نہیں ہے. کسی کے پاس ہے, اس کی وجہ سے اس نے یہ کوالیفیکیشن لی ہے, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. I think this was one of the criticisms which Marx laid when he talked about the continuation of a particular social class by the upper class people, کہ ان کے پاس چونکہ پراپرٹی ہے, اپرچونیٹیز وہ اویل کر سکتے ہیں, they get the head start. But I think Weber جو ہے اس سے تھوڑا سا ڈفر کر رہا ہے کہ پراپرٹی ہو دیٹ مائٹ بی این ایڈوانٹیج, لیکن پراپرٹی نہ ہونے کے باوجود
a person's status could be based entirely on the individual's qualifications, or qualification is one thing, but the other important thing which he puts in it is کہ اس qualification کی مارکیٹ کیا ہے, مارکیٹیبلٹی کیا ہے, مارکیٹ کیپیسٹی کیا ہے, اس میں is there a capacity to sell that particular qualification over there. اگر وہاں سیلیبلٹی ہے تو وہ رسپیکٹ میں بہت اضافہ کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں لوگ کوالیفیکیشن لیتے ہیں, پروفیشنل نان پروفیشنل قسم کی جو لیتے ہیں, تو آبویسلی یہ مارکیٹ کو دیکھ کر ہی لیتے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے ایک بزنس مین ہے, تو بزنس مین بھی اپنی جو پروڈیوس ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے مارکیٹ کو دیکھ کر ہی کر رہا ہے. وہ مارکیٹ اپنے ملک میں ہے یا دوسرے ملک میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب آئی ٹی کی کتنی مارکیٹ ہے, اینڈ پیپل آر ریئلی فیسینیٹڈ بائی دس. اور اس میں اگر زیادہ اس کی طرف آئے اور اتنے انسٹیٹیوشن کھل گئے ہیں, تو اس میں یہی ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہے, اس میں فیوچر میں مارکیٹ کیا ہے, اپنے ملک میں مارکیٹ کیا ہے یا باہر کے ملک میں کیا مارکیٹ ہے. سو دیٹ از ہاؤ ویبر ٹاکس اباؤٹ marketability of the qualifications which are indications for determining the status of an individual. پھر وہ یہ بھی بات کرتا ہے کہ نہ صرف کہ یہ سپلائی کی بات ہے مارکیٹ میں, بلکہ اس کے اوپر کچھ کنٹرول بھی ہے لوگوں کا. ویبر یہ دیکھتا ہے کہ اس جو کوالیفیکیشنز ہیں یا جو سپلائی ہے یا جس کی ہم مارکیٹنگ کی بات کر رہے ہیں, تو جیسے کہ میں نے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات کی, تو کیا اس کی سپلائی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک دیٹس این انٹرسٹنگ تھنگ. اب دیکھیے ویبر نے اس کے بارے میں کچھ اس قسم کی بات کی ہے کہ دی ریالٹی از, جب یہ کہیں کہ ورکرز جو ہیں, ورکرز کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ورکرز تو مور لائک اے کموڈٹی, ایز مارکس ہیز بین ٹاکنگ, دیٹس اے سیلیبل کموڈٹی. وہ اپنی بھاؤ بھی نہیں کر سکتے, اس کا بھاؤ بھی دوسرے نے بتانا ہے, بارگیننگ پاور نہیں ہے. تو ویبر اس سے تھوڑا سا اختلاف کر کے وہ کہتا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. بٹ دی ریالٹی از, نمبر ون, دا ورکرز پوزیس اسکلس, they are not the dummies, they have the qualifications. اور دوسری بات یہ ہے, the distribution of skills can be controlled. اور تیسری بات اس کے ساتھ ہی ملتی جو ہے, workers increase their skill marketability. تو اس ریالٹی کی بات وہ کر رہا ہے. that's the difference between he is different from Karl Marx, کہ ہم ورکرز کو اتنی ہی کوئی بے جان چیز نہیں سمجھے. ورکرز ہیو دا اسکلس, اور وہ اسکلس کی جو سپلائی ہے دیٹ کین بی کنٹرولڈ. اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے پروفیشنز ہیں, ہماری پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں, اور بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں, یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں the quality of the skills which people get, the quality of the professionals جو انسٹیٹیوشن سے آ رہے ہیں, and obviously جو انسٹیٹیوشن سے نکل رہے ہیں وہی مارکیٹ میں جا رہے ہیں. اب کتنے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان میں کتنا ہم نے انٹیک لینا ہے, کتنے لوگوں کی ہم نے ٹریننگ کرنی ہے. بہت دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. اور حکومت کی پالیسی کے لیول پہ بھی ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ دے ٹرائی ٹو لک انٹو دا مارکیٹ, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, یا فیوچر کی پروجیکشن کو دیکھتے ہوئے either they try to increase a certain type of skill people are trying to get, or some other kind of skill. تو بات یہ ہے کہ the workers may کنٹرول دی سپلائی آف دی اسکلز. اگر کنٹرول کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں تو آبویسلی اس کی جو پرائس ہے مارکیٹ اصول کے مطابق اٹس گوئنگ ٹو گو اپ. اور
اگلی بات اس نے بہت انٹرسٹنگ کی کہ یہ سکلز جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایک سکل ہے ایک دفعہ آ گئی ہاتھ میں اسی پر ہی اکتفا کرے گا. اس نے بڑے مزے سے کہا ہے کہ دا پیپل ٹرائی ٹو امپروو دیئر اسکلس اینڈ اف دے ٹرائی ٹو امپروو دیئر اسکلس دین اگین دی مارکیٹیبلٹی آف دیئر اسکل گوز اپ. تو بات ساری کی ساری مارکیٹ کیپیسٹی پہ ہو رہی ہے کہ اف دی ورکرز کین کنٹرول دی سپلائی آف دا اسکلز اس کی مارکیٹیبلٹی از گوئنگ ٹو گو اپ اینڈ اف دا پرائز گوز اپ obviously اس کے ساتھ اس کا اسٹیٹس بڑھ جائے گا, اس کے ساتھ اس کا آنر بڑھ جائے گا. اور اگر دا پیپل ہو آر ان دا مارکیٹ ان دا پروفیشن دے نو کہ ان اپنی کوالیفیکیشن کو وہ امپروو کریں گے تو ان کے اسٹیٹس میں اور فرق پڑے گا, دین obviously they try to improve their skills and by improving their skills ان کا اسٹیٹس میں فرق پڑے گا اینڈ دیٹ مائٹ بی انسٹرومینٹل ان ہیونگ سوشل موبلٹی. اس کا اسٹیٹس بھی چینج ہو سکتا ہے, آنر بھی چینج ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ یو کوڈ سے کہ بھائی اب وہ ہو سکتا ہے اگر پہلے پراپرٹی نہیں تھی تو اب اس کے پاس پراپرٹی بھی ہو جائے. جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ اٹ مائٹ ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز a one-way kind of street, it could be a two-way street as well. کہ پراپرٹی کی وجہ سے اگر یہ چیز آ سکتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی پراپرٹی آ سکتی ہے, which property is an important factor for giving a status to somebody or putting somebody in a particular social class. تو اس نے یہ کہا کہ the distribution of skills can be controlled and workers increase their skill marketability. So distribution of skills can be controlled, supply can be controlled, and then the distribution. اب distribution میں یہ بھی بات ہو سکتی ہے from one area to another area. Obviously ہم a good businessman tries to look for its market اور ان مارکیٹس میں یہی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ کہاں ہے. ود ان دا کنٹری ڈسٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں یا آؤٹ سائڈ دی کنٹری بھی یہ بات ہو سکتی ہے. تو دا ہول تھنگ ریوالوز اراؤنڈ دی مارکیٹیبلٹی آف دی کوالیفیکیشنس آف این انڈیویجول, اینڈ دیٹ از آئی تھنک اے ویری امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ویبر in putting in another dimension for classifying people into different social classes. In addition to the status, he has put in a third dimension, and third dimension is that of power. Now power is the ability of somebody to get things done from somebody else even against his or her wishes. Now that's power. Where do we get this power? Now he has put in another dimension. Person may not have the property, person may not have that kind of professional qualification, but has he got the power to move somebody or to do something against the wishes? Now he says anybody who has the power can be a factor. Anybody who has the power that could determine where the person is going to be placed. Obviously, people are going to have different levels of power, and the level of power might determine کہ ہم نے جس بھی بندے یا گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں اس گروپ کو ہم نے کس لیول پر رکھنا ہے. اب پاور ڈسیشن میکنگ پاور ہے, اس پاور کی بات اگر کر رہے ہیں تو اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے بیسس پہ now he is trying to bring in a third dimension as a part of the social stratification. Sources of power other than property. اور اس نے دو سورسز کا بڑے زور سے یہاں بات کی ہے.
ان میں ایک سورس ہے بیوروکریٹک پاور اور دوسرا سورس ہے پارٹی پاور. Now, Weber is, I think, one of those people who talked a lot about bureaucracy. Bureaucracy ہم نے ڈسکس کی اس سے پہلے. It's a system of organization, اور اس سسٹم میں بیوروکریسی کی اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ہائرارکی آف اسٹیٹسز ہے, اور ہر اسٹیٹس کے اپنے رولز ہیں, اس کے اپنے جابز ہیں, اور ہر اسٹیٹس کے ساتھ جب رولز کی بات کرتے ہیں تو اتھارٹی از اٹیچڈ. اب ویبر جو کہہ رہا ہے بات کہ ہاؤ اباؤٹ دی پیپل ہو آکیوپائی ڈفرنٹ پوزیشنز. اب یہ لوگ جو ڈفرنٹ پوزیشنز آکیوپائی کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کین دے بی دا مینیجرس؟ کین دے بی دی ایگزیکٹو آفیسرس؟ کین دے بی دا پروفیشنلس؟ Now these are the people who may not be the owners of the property, but they might be managing the property which is owned by others. And if they are managing the property which is owned by others, then do they have some power over here? Power of managing the property? And if they have that power, تو پھر یہ اپنے جو ریمونریشن ہے, اپنے جو پرکس ہیں, اپنے جو انوائرمنٹ ہے, کین دے ڈٹرمن فار دیم سیلوز؟ اینڈ ایف دے کین ڈٹرمن فار دیم سیلوز, دین پرہیپس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹیٹس آف دیز انڈیویجولس. تو that's where we are talking about the power. تو ان دا بیوروکریٹک سسٹم, جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ صرف گورنمنٹ میں نہیں آ رہی. گورنمنٹ کی بیوروکریسی ایک بہت بڑی بیوروکریسی ہے, اور اس بیوروکریسی میں یو نو دا پیپل ہو آکیوپائی ڈفرنٹ پوزیشنس, دے ہیو لاٹ مور پاور. Power of hiring somebody, power of firing somebody, power of making policies for the country, power of making plans for the country. I think bureaucracy کو لوگ جو آکیپائی کر رہے ہیں, they enjoy lot more power, اور وہ پاور اس کنٹری کا قانون ان کو دے رہا ہے, اور جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں بیوروکریسی کے بنائے ہوئے وہ ان کو دے رہی ہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیوروکریسی میں جو لوگ ڈفرنٹ پوزیشنز آکیپائی کر رہے ہیں, they have lot of power, and because of that power they might get a status, or they might get some kind of what you call privileges, and because of those privileges a person could be placed in the hierarchy of occupations or hierarchy of social class. اب ایک تو یہ بات ہوئی نا کہ گورنمنٹ کی بات ہوئی, دوسرا اس نے یہ کہا کہ یہ بیوروکریسی از دیئر ان ایوری بگ آرگنائزیشن. وہ انڈسٹریل آرگنائزیشن ہو سکتی ہے, وہ کوئی بزنس آرگنائزیشن ہو سکتی ہے. یہ بزنس آرگنائزیشن جو ہے اس میں ہائرارکی ہے. اس ہائرارکی میں آپ کو یاد ہوگا ڈفرنٹ جو اسٹیٹسز ہیں, ان میں جو لوگ امپلوائے کیے جاتے ہیں دے ہیو اسپیشل کوالیفیکیشنس. اب یہاں کوالیفیکیشن لوگ, وہ پہلی جو مارکیٹ کی بات ہوئی تھی, دے ہیو اسپیشل کوالیفیکیشن. اب یہ کوالیفیکیشن کے بیسس پہ دے بیکم انڈسپینسیبل, اینڈ دے آر دیئر آکیپائنگ دیٹ پوزیشن ان دیٹ بیوروکریسی آف دی آرگنائزیشن, اور وہاں پر دے آر دی ڈیسیشن میکرس. اور وہ آرگنائزیشن مائٹ بی employing these people for managing the affairs which might be related to a business. A business is a capital, or it might be related to some other kind of let's say occupation or property relations. جہاں کی بات کر رہے ہیں اپنی پراپرٹی نہیں ہے, لیکن دوسروں کی پراپرٹی کو مینیج کرنے کے لیے we have these professionals, we have these managers, and these managers
in many cases try to determine their own working conditions, working environment, اور اپنے perks وہ خود in many cases try to sort out and settle these. اور اس بیسس پہ آ کر ویبر جو ہے وہ کہتا ہے کہ the status of an individual because of the status of an individual gives the power to a person, and because of that power and because of those privileges a person could be placed in the hierarchy of occupations or hierarchy of social classes. اور جتنی پاور زیادہ ہوگی اتنی اس کے خیال میں وہ ہائرارکی میں اوپر ہوگا، اگر پاور کم ہے تو وہ نیچے ہوگا. اور یہ پاور جو ہے مل رہی ہے بیکاز اے پرسن از آکیوپائنگ اے پرٹیکولر پوزیشن ان دی سیٹ اپ آف دی سوسائٹی اور بیوروکریٹک سیٹ اپ آف این آرگنائزیشن اور آف اے بزنس آرگنائزیشن. تو اس طرح سے ویبر جو کہتا ہے کہ جو اسٹیٹس کے ساتھ جو پاور آ رہی ہے وہ بیوروکریٹک سیٹ اپ میں وی فائنڈ دیٹ اٹ از کمنگ. تو اس کے ساتھ اس نے ایک اور بات کی ہے اگلی کہ نہ صرف کہ بیوروکریسی سے یہ پاور مل رہی ہے، مینی پیپل join or either they join or they themselves organize political parties, and political parties میں جوائن کرنے کے لیے یا پولیٹیکل پارٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندے کے پاس پراپرٹی ہو. پیپل جوائن دا پولیٹیکل پارٹیز اور پیپل آرگنائز دا پولیٹیکل پارٹیز وداؤٹ any consideration of the ownership of the property. And then because of the property we find because of this political party we find that the members either have the power اور اس پاور کو پھر وہ یوز کر سکتے ہیں for maybe gaining qualifications or for getting the property as well. تو اس طرح سے آ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویبر از ٹاکنگ اباؤٹ دی تھرڈ ڈائمینشن جس کو اس نے پارٹی کی بات کی یا اس نے پاور کی بات کی. اور پاور میں اس نے دو باتیں لایا، ایک تو اتھارٹی کے ساتھ، بیوروکریٹک اتھارٹی کے ساتھ، اور دوسری اس نے لایا کہ پولیٹیکل پارٹی کے آرگنائزیشن کے حوالے سے. تو دیز پولیٹیکل پارٹیز مائٹ بی ٹیکن ایز اے مینز فار گیننگ اکنامک بینیفٹس. اب اس پولیٹیکل پارٹی میں پاور اگر مل رہی ہے تو وہ پراپرٹی کی وجہ سے نہیں مل رہی. اور پیپل ایون ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجس آرگنائزیشنس کین ہیو پولیٹیکل پارٹیز، اور وہ ہیں. اور اس طرح سے I would say کہ all those political parties have a certain amount of power، اور اس پاور کو وہ یوز کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں for benefiting the members of their political parties، اور اس کے بیسس پہ ان کے اسٹیٹس میں فرق ہو سکتا ہے. And that is how this becomes as a means to the attainment of rank in the hierarchy of the social stratification. So Weber explained the dynamics of stratification in modern societies، اور اس نے یہ پھر کہا کہ اس طرح سے ہمارے پاس صرف دو کلاسز نہیں ہیں. ان ڈائنامکس کی وجہ سے ماڈرن سوسائٹی میں there could be number of classes. It's not a bipolar kind of situation. There could be number of classes in the society. اور اس نے کہا کہ ایک اپر کلاس ہو سکتی ہے، مڈل کلاس ہو سکتی ہے، ورکنگ کلاس ہو سکتی ہے، then there could be a class of the poor people. اور پھر ایک کلاس کو ہم فردر سپریٹ اپ کر سکتے ہیں
اگر مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں تو وی کین ڈو اٹ کہ اپر مڈل کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے. اسی طرح ورکنگ کلاس ہے, ورکنگ کلاس میں اسکلڈ ورکر کی بات ہو سکتی ہے, انسکلڈ ورکر کی بات ہو سکتی ہے. تو دس از ہاؤ ویبر از ڈفرنگ فرام مارکس کہ بائی پولر نہیں ہے, 2 کلاسز کی بات نہیں ہے, 2 سے زیادہ کلاسز کی بات ہم کر سکتے ہیں, اور 2 سے زیادہ 3 ہو سکتی ہیں, 4 5 جتنی بھی آپ کریں. دیٹ از ہاؤ وی فائنڈ کہ ویبر نے جو مارکس نے کہا اس کے اوپر بلڈ اپ کیا, کانفلکٹ اسکول آف تھاٹ کے ساتھ وہ چلا. اس نے بات کی کہ پراپرٹی جو ہے دیٹس امپورٹنٹ تھنگ, لیکن دیٹس ناٹ دی اونلی فیکٹر, شوڈ بی ادر فیکٹرز وچ ہیو ٹو بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن. اور اس نے فوکس 3 چیزوں پہ کیا. ایک تو وہی لفظ جو مارکس نے یوز کیا, کلاس, دوسرا اس نے اسٹیٹس کی بات کی, اور تیسرا اس نے پاور کی بات کی. تو ہم نے اگر کسی کی کلاس کو دیکھنا ہے یا کلاس ڈٹرمنیشن کے لیے, یہ تینوں فیکٹر آر ویری امپورٹنٹ. دیز could be taken individually or these could be taken interchangeably or in combination. So it's more like a complex kind of situation جس میں کہ تینوں فیکٹر ہی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں فار ڈٹرمننگ دی سوشل کلاس آف دا سوسائٹی. اینڈ دیٹ از ہاؤ دا سوشل اسٹریٹیفیکیشن comes into existence, and these are some of the factors which contribute to the stratification in a particular society. آج کی بات ہم یہاں ختم کرتے ہیں, باقی ہم اس کو کسی حد تک تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے اگلی دفعہ. تھینک یو ویری مچ.